السلام علیکم۔ دیکھیے یہ سورہ المائدہ کی آیتیں ہیں، قابل غور ہیں۔ اس کے اندر یہودیوں کی، عیسائیوں کی ایک روش کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معنی مفہوم بدلی ہو جاتا ہے۔ جو چیز جس موقع کے اوپر جن حالات میں بیان کی گئی ہو وہ صحیح معنوں میں وہاں معنی دیتا ہے۔ تو یہ جو ہماری جماعت کے اندر محمد حنیف صاحب نے سجدہ تعظیمی ثابت کرنے کے لیے جو واقعہ آدم علیہ السلام کا لے کے آ گئے، یہ واقعات کو ان کی جگہ سے بدلی کرنا ہے۔ دیکھیے وہ واقعہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے، بہت بڑا وہاں ایک معاملہ پیش آیا، ہماری عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی ہے کہ کس انداز سے اللہ کا منصوبہ تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اور کس شان کے ساتھ اس کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ابلیس کے دماغ کے اندر کیا چیز تھی، ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ جو اللہ کو بہت بری لگی، پھر اس کے اندر کو اللہ تعالیٰ باہر لایا کس طریقے سے۔ وہ واقعہ اصل میں اس انداز سے ہے کہ یہ دو کردار ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا اور ایک ابلیس کا، دونوں سے غلطی ہوئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، نافرمانی ہو گئی۔ جب احساس دلایا تو بہت ہی زیادہ ندامت کے ساتھ اپنے مالک اور خالق سے معافی مانگی، اور ساتھ ہی کہا کہ مالک اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف ابلیس تھا، اس کو بھی کہا گیا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا، جبکہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بڑی خصوصیت کا ذکر ہے۔ تو آگے سے پھر وہ آرگومنٹس کرنا شروع ہو گیا، ایکسکیوزز دینا شروع ہو گیا، جواز فراہم کرنا شروع ہو گیا، گویا اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار ثابت کرنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مردود قرار دیا، اور گویا قیامت تک کے لیے یہ واقعہ بہت شان کے ساتھ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور بہت کم لوگ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آخر کیوں بار بار بیان ہوا ہے۔ اس لیے ہوا ہے کہ آدم کے بچوں، تم نے آدم علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنا ہے، تم یہ ہے تمہارا امتحان۔ اگر تم نے یہ انداز اختیار کیا، جب غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم ایسی مخلوق نہیں ہوگی جس سے غلطیاں نہ ہوں، کل ابن آدم الخطاؤن، آدم کے ہر بچے سے غلطی ہوگی، یہ اس کی سرشت میں رکھی گئی یہ چیز، اس کی بناوٹ کا حصہ ہے، اس سے بھول ہوگی، غلطیاں ہوں گی، لیکن اپنے مالک اور خالق کے سامنے اکڑ نہ دکھانا، جان بوجھ کرنا فرمانی والا انداز نہ اختیار کرنا۔ بشریت کے تحت غلطیاں ہوں تو وہ قابل معافی ہیں، اور پھر جلدی ہی توبہ کر لے انسان، یہ نہیں کہ ڈٹا رہے آخری دم تک موت قریب آ جاؤ کہ اب میں معافی مانگتا ہوں، کہانی ختم ہوگی اس کی۔ تو لہذا جلدی معافی مانگنے والے، بار بار اللہ کی طرح رجوع کرنے والے، توبہ استغفار کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اپنی غلطیوں کے اوپر ڈٹ جانے والے یہ بہت ہی زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے اندر جو خرابی آئی ہے، بہت ہی بڑی ان کی بدبختی ہے۔ محمد حنیف ہو گئے یا دوسرے لوگ ہیں کہ سعید احمد، انیس الدین، پھر دوسرے لوگ یہ سرفراز، اور یہ یعقوب علی، اختر بیگ دائیو، اور پھر یہ فیاض محمود باجوہ، اور یہ بدر صاحب کے بچے، ان کی جن کمزوریوں کے اوپر انگلی رکھی گئی ہے، کاش یہ اس کے اوپر غور و فکر کرتی کہ ہمارے بھائی بتا رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ایک عرصہ ہو گیا ہم ساتھ رہے ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے، بہت پیار اور محبت ہے، اور یہ پیار اور محبت خالص ایمان کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، اللہ کی وجہ سے ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوئے تھے، کوئی دنیاوی مفادات نہیں تھے، نہ رشتہ داریاں تھیں۔ تو اسی جذبے کے تحت ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم خسارے میں چلے جاؤ کہ اگر تم نے ایمان کے معاملے میں گڑبڑ کی اور یہ راستے کو ٹیڑھا کرنے یا مختصر کرنے کی کوشش کی، دنیا کے دباؤ کی وجہ سے یا کچھ مفادات کی وجہ سے، تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو جتنا اللہ کا فرما بردار ہے اتنا ہی اللہ کا وہ پیارا ہے۔ تو ان سب کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ معاملات کو ان کے واقعات سے ہٹا کر پھر دیکھتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ یہود و نصارہ کے علماء مولوی کیا کرتے تھے، جو بات جس جگہ آئی ہے اسی موقع کے اوپر اس کا معنی مفہوم ہے۔ اسی طرح حدیث کے معاملے میں جو واقعات ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کے، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، تو ان کو ادھر ادھر پھیرنا اور آج ان کے اوپر تبصرے کرنا، اور اس کی وجہ سے گروپ بندیاں کرنا اور آپس میں فیصلے کرنا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل تھا، یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی بدبختی ہے۔
ان حالات کے اندر جیسے بھی معاملات ہیں، صحابہ کرام کے اندر کچھ اختلافات بھی ہوئے، حتیٰ کہ جنگیں تک ہو گئی ہیں، تو کوئی عقیدے کا اختلاف کبھی بھی نہیں ہوا صحابہ کے درمیان۔ دوسری چیزیں تھیں، مخالفین یہ جو خاص کر منافق ٹائپ لوگ تھے، انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کر کے آپس میں لڑوا بھی دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ کوئی نہیں غیب جانتا ہے، کسی کو کسی کے خلاف کر دیا، غلط رپورٹیں دے دی، ادھر ادھر معاملہ ہو گیا۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، صحابہ کرام کے جو درجات ہیں حدیثوں میں آئے ہیں، ہمارے لیے بہت ہی عزت والے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، پھر عمر بن خطاب ہیں، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر سارے صحابہ کے اندر کبھی بھی صحابہ نے کوئی وہ درجہ بندی نہیں کی ہے، بالکل وہی ہمارا انداز ہے۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عزت اور احترام ہے، ان کے اولاد کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، بہت ہی زیادہ نبی علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے ہمیں بھی بہت زیادہ محبت ہے ان سے۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور سارے لوگ، ابو سفیان ہو گئے، سارے نبی علیہ السلام ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ باقی جو اس سے پہلے کچھ معاملات ہوئے ہیں وہ ختم ہو گئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کتنے تھے، ایمان لانے سے پہلے جو خطائیں ہوئی ہیں مالک نے معاف کر دی، مالک جاننے والا ہے کون کس جگہ۔ اور پھر جب وہ ایمان لائے ہیں اس کے بعد شیروں کے شیر ہیں، اس طرح انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگائی ہے۔ خود ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس سے پہلے کیا کچھ نہیں کر چکے تھے۔ خود خالد بن ولید کی وجہ سے کتنا نقصان ہو چکا تھا مسلمانوں کا، وہ جو 70 شہید ہو گئے تھے وہ انہی کی وجہ سے تو ہوا تھا، انہی کی جنگی چال کی وجہ سے جیتی جنگ ہار کے اندر تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس کے بعد ایمان لائے ہیں، شیروں کے شیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور کس طرح پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ تو جو بھی ہیں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ان کا احترام ہے، اور جو بال برابر بھی ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے بیزار ہیں۔ اور یاد رکھیں اس کا یہ بغض نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ نبی علیہ السلام سے اصل میں بغض رکھتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے اصل میں وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ چکر ہے سارا، یہ بڑی چین ہے، یہ سمجھنے کی باتیں۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ان کی سنت سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً صحابہ کرام سے اور تابعین سے، تبع تابعین سے، اور جو بھی یہ خاندان ہے سارے ان کی اولادوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آج ان مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی بن گئی، گروہ بندیاں بن گئی، آپس میں لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے پارٹیاں بنا رہی ہیں، اور کوئی ایک صحابہ کو اس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی دوسرا تنقید کرتا ہے، جس طرح یہ مرزا علی انجینئر ہے، یا ایک اور مولوی اسحاق ہے، اور بھی حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار تک نے بڑے سخت لفظ بولے ہیں۔ مودودی صاحب نے بھی اسی طرح خلافت و ملوکیت لکھ کر تو اس نے صحابہ کے ساتھ بغض کا ایک گویا سٹیمپ لگا دی۔ تو ہم ان سارے لوگوں کے ان چیزوں سے بالکل بیزار ہیں، ہم ان کے مشرکانہ عقیدوں سے بھی بیزار ہیں، اور ہم ان کی اس طرح کے طرز عمل سے بھی بیزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔